السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں نے پناہ لینے کے لیے ایک دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دروازے کے دوسرے پار کوئی مسیحا ہوگا یا کوئی درندہ۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازے پر ایک داڑھی والے بڑی عمر کے صاحب موجود تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ داڑھی میں چھپا شخص انسان دوست نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں سے فوراً پلٹنا چاہا، لیکن ان کے نرم لہجے نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولے، بولو بی بی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ میرے اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے۔ وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی، یہ 7 مسجد ہے اور میں یہاں کا امام ہوں۔ مجھے رہنے کے لیے یہاں کمرہ دیا گیا ہے۔ یہاں میرے ساتھ کوئی خواتین بھی موجود نہیں۔ میں آپ کو پناہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے بولا، مجھ پر رحم کھائیں، میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ بولے کہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر محرم کو اپنے ساتھ رکھے۔ میں بولی، غیر محرم کیا ہوتا ہے؟ میں انسان ہوں اور آپ انسانیت کے ناطے میری مدد کر دیں، مجھے پناہ دے دیں۔ میں بہت پریشان تھی، بھوک سے نڈال ہو رہی تھی، پھر مجھے چکر آنے لگ گئے اور ساتھ ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر پر پایا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں فوراً اٹھی، دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں واقعی اس داڑھی والے شخص نے مجھے قید تو نہیں کر لیا۔ میں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میں سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ امام صاحب مجھے دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کون ہیں آپ اور مجھے بند کیوں کیا یہاں؟ وہ بولے کہ آپ کی حفاظت کے لیے بند کیا۔ آپ نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ سامان لینے گیا تھا۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیسی تاثیر تھی۔ وہ بولتے تھے اور مجھے ان کی باتوں پر یقین آنے لگتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی پانی کا گھونٹ پیا اور کچھ کھانا حلق میں اتارا۔ مجھے کچھ مشکل محسوس ہوئی۔ میں کھا پی چکی تو امام صاحب کہنے لگے، اب آپ کیا چاہتی ہیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر میں کچھ کر سکا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام فریحہ ہے اور میرے شوہر مجھے پسند نہیں کرتے اور ان کی ماں مجھ پر بہت ظلم و ستم کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا۔ میرے پیٹ میں ان کا بچہ پل رہا ہے، لیکن اسے قبول کرنے کو تیار نہیں اور مجھے مارنا چاہتے تھے۔ میرے ماں باپ کو بھی میرا کوئی احساس نہیں اور میں بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ امام صاحب کو میری حالت پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا خاندان گاؤں میں ہوتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ میری بیوی تمہارا بہت خیال رکھے گی اور تم جب تک چاہو وہاں رہ سکتی ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ امام صاحب نے مسجد میں خبر دی اور ہم اسی شام سفر پر نکل پڑے، کیونکہ امام صاحب مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ امام صاحب مجھے اپنے گاؤں میں لے کر جا رہے تھے۔ مجھے وہم ہوا کہ کہیں میں ان کی باتوں میں تو نہیں آ گئی اور امام صاحب مجھے کہیں اور تو نہیں لے کر جا رہے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ مجھے واقعی گاؤں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بولے، جی بیٹا، بھروسہ کرو، آپ بالکل محفوظ ہو۔ ہم ان کے گھر پہنچے۔ ان کی بیوی بہت خوشی دلی سے مجھ سے ملی اور مجھے مہمان خانے میں بٹھایا۔ امام صاحب نے میرے بارے میں کیا کچھ بتایا میں نہیں جانتی، لیکن کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ تم اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور مجھے اندر کمرے میں لے گئی اور مجھے کہا کہ یہ اب سے تمہارا کمرہ ہے۔ میں نے کہا کہ میں تھک چکی ہوں اور تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں لیٹ گئی اور مجھے فوراً نیند آ گئی۔ امام صاحب اور ان کی بیوی دونوں ہی انتہائی شفیق معلوم ہوتے تھے۔ مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ حیرانگی ہوئی کہ کوئی اتنا بے لوث کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میں جاگی تو وہ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے کھانے کی بالکل بھی حاجت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن امام صاحب کی بیوی کے اصرار پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھانے لگی۔ 2 نوالے لیے ہی تھے کہ مجھے وامٹنگ ہونے لگی۔ میں شرمندہ سے اٹھ کر غسل خانے میں بھاگ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹی کہ امام صاحب کی بیوی یعنی آنٹی میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تمہیں زبردستی کھانے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو ابھی امام صاحب نے بتایا تو میں تم سے معافی مانگنے آ گئی۔ میں اب سے تمہارا خاص خیال رکھوں گی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، اور اب تو مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو، اور امام صاحب تمہارے باپ کی جگہ پر ہے۔ یہ سن کر تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا آج تک کسی نے اتنا خیال نہیں رکھا۔ میں پیار کی بھوکی تھی۔ اتنے میں آنٹی اٹھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ دیر میرے پاس نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ کہنے لگی، فریحہ بیٹا، اذان ہو رہی ہے، میں نماز کی تیاری کر لوں، تم بھی اٹھو نماز پڑھو۔ یہ سن کر مجھے تو سخت طاری ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کے نکلتے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بہت ساری خواتین کا ہجوم تھا۔ یہ دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ وہ سب بیٹھی کلام اور درس سننے لگی۔ آنٹی درس دیا کرتی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ سب عورتیں مل کر ذکر کر رہی تھی۔ میرے دل کو بہت زیادہ راحت ملی۔
پہلے تو مجھے جھجک ہو رہی تھی، لیکن پھر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی بھر کی تھکان ختم ہونے جا رہی ہے۔ میرے لب ان کے ساتھ ہلنے لگے تھے۔ مجھے رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اذان شروع ہوئی تو میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ میں اپنے ہی حرکت کی وجہ سے انتہائی مشکل میں پڑ گئی۔ مجھے ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ مجھے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا۔ میں نے آنٹی کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ ہوا ایسے کہ آنٹی کی چھوٹی بیٹی جو 11 سال کی تھی وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے بے دہانی میں اسے کہہ دیا کہ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں آنٹی آئی، ان کے ہاتھ میں اٹھائے برتن گر گئے۔ کہنے لگی کون ہو تم؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے، میں یہ بات جان گئی ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بولی کہ جن الفاظ کا تم نے میری بچی سے پوچھا اسے کلمہ کہتے ہیں۔ میری بچی کلمہ پڑھی تھی اور ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اور تمہیں کلمے کے بارے میں نہیں پتا کیا؟ یہ بات حیرت سے کم نہیں ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ آنٹی یا امام صاحب اب میرے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کریں گے، مجھے اس کی کیا سزا ملے گی، کیا وہ مجھے بوجھ سمجھے گی یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر؟ میں رونے لگی اور آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم سچ بول دو تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، اپنے گھر کا فرد سمجھا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ تم سچ بیان کرو۔ وہ اس وقت تو چلی گئی۔ میں روتی رہی۔ جب امام صاحب مسجد سے لوٹے تھے تو وہ دونوں میاں بیوی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا بیٹا تمہیں اپنی حقیقت بتانی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ گھبراؤ نہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کسی ایک مذہب کی پیروی نہیں کی جاتی، کوئی خاص مذہب نہیں ہے ہمارا، نہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہی کچھ اور، ہم بس ایک عام سی بیکار زندگی گزارتے ہیں، بس اپنے باپ دادا کی روایت کے مطابق ہی ہماری زندگیاں گزرتی ہیں۔ ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اور یہی چیز میرے امی ابو کو ہمیشہ پریشان کرتی، وہ ہم سب کو بوجھ محسوس کرتے تھے۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور کچھ خاص صورت بھی نہیں تھی، رنگ بھی میرا کالا تھا، اور شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے رشتے آنے لگے، لیکن جو بھی مجھے دیکھتا میری کالی رنگت کی وجہ سے ٹھکرا کے چلا جاتا۔ یہ چیز میری امی ابو کے لیے بہت تکلیف دیتی، انہیں 4 اور بیٹیوں کو بھی رخصت کرنا تھا، ہم لوگوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پھر ایک گھرانے سے میرا رشتہ آیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا سوچ کر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے خوشی خوشی قبول کیا ہے۔ میرے امی ابو نے میری شادی کر دی، لیکن جب میں سسرال گئی تو پہلے دن یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے، اور میری ساس بھی کافی سخت مزاج خاتون ہے۔ وہ کسی ادارے میں کام کرتی تھی اور مجھے گھر سنبھالنے کے لیے لائے تھے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ایک ملازمہ گھر سے پیسے چرا کر بھاگ گئی۔ اب وہ کسی ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا بیٹا اوباش قسم کا تھا جسے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ پہلی رات میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ اگلی دفعہ کالی منحوس صورت کو میرے سامنے مت لانا۔ اگلے دن میں نے اپنی امی کو رو رو کر سب حال سنایا۔ امی بولی بیٹا اب یہی تمہارا گھر ہے اور یہی تمہارا مقدر۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کسی بھی طرح تجھے یہاں گزارا کرنا ہے، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، تم سچ سنور کے رہا کرو، اچھا لباس پہنا کرو۔ پھر اس رات میں خوب اچھے سے تیار ہوئی، بال بنا رہی تھی کہ وہ کمرے میں آئے اور دوسری جاری منہ کر کے لیٹ گئے۔ مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ میں نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی تو سسرال کی جانب سے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لباس نکال لیا۔ وہ لباس خوب سلیقے سے پہن کر ہلکا میک اپ کیا اور کام کاج کرنے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنایا اور اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی۔ وہ جاگ چکے تھے اور بستر پر ہی بیٹھے تھے۔ جیسے میں نے چائے آگے بڑھائی، اس نے چائے مجھ سے لے کر میرے اوپر ہی انڈیل دی۔ گرم گرم چائے سے میرا وجود جلنے لگا۔ چیخ سن کر ساس کمرے میں آئی۔ جب انہوں نے میرے کپڑوں پر اور فرش پر چائے گری دیکھی تو مجھے بالوں سے کھینچتے بولی کہ تجھے کام کرنا نہیں آتا، سارا فرش خراب کر دیا، اور یہ تو نے اتنی قیمتی ساڑی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ میں رونے لگی۔ میرا شوہر صرف مجھے تکلیف دیتا تھا۔ میرے اوپر گرم چائے کی وجہ سے شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا، اور اوپر سے ساس کا ظلم۔ میں بنا کچھ بولے سب کچھ سہ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہی میرا مقدر ہے۔ میں روز ہمت باندھ کر اپنے دن کا آغاز کرتی کہ شاید آج میرے شوہر کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ میں وقتاً فوقتاً ماں کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بتاتی رہتی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے ہی حوصلہ دیتی، اور میری ہمدردی میں اس نے کبھی میری ساس یا میرے شوہر سے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن میں بازار گھر کا سودا سلف لینے گئی جو مجھے ہی لانا ہوتا تھا۔ وہاں مجھے اپنی سہیلی مل گئی جو کہ شادی شدہ تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ میں اسے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا
کہ کچھ دیر کہیں میرے ساتھ بیٹھو اور بتاؤ کہ کیوں پریشان ہو۔ ہم قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور میں نے اسے اپنے دل کا سب حال سنا ڈالا اور اس سے مشورہ مانگا۔ اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں یہ کہوں گی کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں۔ اس نے کہا اٹھو پھر۔ وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری رنگت کے حساب سے مجھ پر جو رنگ جچتا ہے ویسے ہی رنگ کا مجھے خوبصورت جوڑا لے کر دے گی، آج وہ پہن کر میں شوہر کے سامنے جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت بڑھ جائے۔ مجھے اس وقت اس کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے وہ لباس پہنا تو مجھے وہ خوب جچتا ہوا محسوس ہوا اور دل میں یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر باہر چلے گئے، پھر میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ سے کنگا کھینچ کر دور پھینک دیا اور مجھے بالوں سے پیچھے کی جانب کھینچتے ہوئے انہوں نے میرا منہ اپنی جانب موڑا۔ کہا کہ کون تمہیں پٹیاں پڑھاتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تم کچھ بھی کر لو، میرے دل میں نہیں اتر سکتی۔ انہوں نے ڈریسنگ پر پڑا سامان پھینکنا شروع کر دیا اور کہنے لگے اس سب سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بس صورت ہو اور ایسی ہی رہو گی۔ جو لپسٹک پڑی رہ گئی انہوں نے وہ فوراً اٹھائی اور کھول کے میرے منہ پر رگڑنا شروع کر دی۔ میں چیخنے لگی۔ لپسٹک مجھ پر ٹوٹتی ہی جا رہی تھی جس سے میرا چہرہ درد کرنے لگا۔ میں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تو صرف آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی، اگلی دفعہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ انہوں نے غصے میں ایک نظر ڈالی اور مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب میں بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اسی پل مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ کبھی ایک دیوار کو کبھی دوسری دیوار کے سہارے سے کمرے کی جانب آئے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں خوشی اور حیرت کا سمو لیے ان کے پاس بیٹھ کے میں بہت خوش تھی کہ شاید میرا صبر جیت گیا۔ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے بیوی کا حق دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور چائے پیش کی، لیکن یہ دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کیسی خوشی؟ میرا کون سا بمپر پرائز نکل آیا؟ میں بولی کیا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ وہ کہنے لگا کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ وقت پہلے کی طرح ہو گیا تھا، روز پھر وہی لان تان، وہی گالیاں، وہی باتیں میرے نصیب کا حصہ بن گئی تھی۔ کچھ دن گزرے، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی، مجھے وامٹنگ ہونی شروع ہو گئی اور چکر آنے لگے، کام کرتے تھکنے لگی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی اور انہیں بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے۔ انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا حاملہ ہی ہوئی ہو، کون سا کوئی نیا تیر مار لیا تم نے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی کی خبر سن کر ان کے دل میں نرمی آ جائے، لیکن وہ تو بہت سختی لو گئی۔ میں نے شوہر کو بتایا تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ کس کی اولاد ہے، کس کا کیا دھرا جو میرے سر پر ڈال رہی ہو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، وہ بھی کہنے لگی کہ بدبخت عورت، ہمارے پیچھے سے تم منہ کالا کرتی رہی، نہ جانے کس کس کو بلاتی رہی ہو۔ میں التجا کرنے لگی کہ ایسا مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ وہ مجھے مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ میری ساس الگ بیٹے کو غصہ دلاتی رہی کہ اسے اور مارو، ہمارا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے ماں باپ نے بھی کیسی تربیت کی ہے۔ انہوں نے مار مار کے میرا برا حال کر دیا اور میں نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ میں زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنی ساس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ کالی کلوٹی میرے گلے باندھ دی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو صرف ملازمہ کے طور پر رکھنا ہے، یہ تو میرے سر پر عذاب بن گئی ہے، اپنے جیسی کالی بدصورت اولاد ہی پیدا کرے گی، مجھے سب گوارا نہیں ہے۔ ساس کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، ہم اس کا بندوبست کر لیں گے اور میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ شوہر بولا کہ کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی مار دیں گے اسے۔ خاموشی چھا گئی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر ویسے ہی فرش پر پڑے رہنے کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں سہارا لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا کہ مانو جان نکلنے کو ہے۔ اگلے روز اچانک میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے گئی۔ وہاں انہوں نے مجھے بند کر دیا۔ میں اپنا تحفظ نہیں کر سکی تھی۔ کمرے میں ہر جانب گرد و غبار تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان بھی نہیں تھا۔ شام کو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں دروازے سے کان لگا کے سننے لگی تو مجھے جو سنائی دیا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ساس مجھے جلانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ کچھ دیر گزری تو دروازہ کھلا۔
میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر آنے والے نے ابھی ایک قدم کمرے میں رکھا ہی تھا کہ میں نے پوری طاقت سے دروازہ بند کر دیا، جس سے اس کی ٹانگ دروازے میں دب گئی۔ درد کی شدت سے وہ موقع پر قابو نہیں پا سکا اور اپنی ٹانگ پکڑ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیٹرول اور رسیاں تھی، جسے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ آج مار ہی دیتے۔ میں اسے درد میں کراہتا چھوڑ کر بھاگ گئی اور اپنی جان بچا کر گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بھاگ بھاگ کر تھکنے لگی تو امام صاحب کا دروازہ بجا دیا اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں واقعی مجبور تھی آنٹی۔ آنٹی نے فوراً سے مجھے بازو سے پکڑا اور کہنے لگی، اٹھو، ایسی مت بیٹھو، اپنی حالت تو دیکھو۔ میں اٹھ کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ وہ بولی کہ دیکھو فریحہ، تم سمجھدار ہو، تم کہاں پیدا ہوئی اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن تمہیں اگر ہمارا مذہب پسند ہے تو تم اسلام قبول کر سکتی ہو، اور رونے کی ضرورت نہیں، تم اس گھر کا حصہ ہو اور اس گھر کی بیٹی ہو۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اتنی دیر روتی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں خاموش رہی۔ تو وہ بولی کہ کوئی زبردستی نہیں، تم آرام سے فیصلہ کرنا اور بالکل پریشان نہ ہونا، اور نہ ہی کسی قسم کا دباؤ لینا، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے لیکن ان کے اچھے برتاؤ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں بہت متاثر ہونے لگی تھی۔ میں مسلمانوں کو بہت تنگ نظر سمجھتی تھی، کبھی انہیں دل سے پسند نہیں کیا، لیکن اپنے گھر کی حالت صاف دکھائی دی، جہاں مجھے دن رات کالی کہہ کر مخاطب کرتے، مجھے منحوس کہتے۔ سسرال میں ظلم کے باوجود کبھی میرے گھر والوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ایک دن آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا شہباز چھٹی پر آ رہا ہے۔ وہ دوسرے علاقے میں امام مسجد تھا، اسے سب حافظ کہتے تھے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن پاک موجود تھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تمہاری وجہ سے خود کو کمرے میں بند کر لے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی عورتوں اور لڑکیوں کی جانب نگاہ نہیں اٹھاتا۔ بس تم بھی خیال رکھنا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے سامنے مت جانا۔ مجھے آنٹی کی باتیں کچھ پسند نہیں آئی۔ ان کا بیٹا آیا تو اسی لمحے میں صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ سب سے ملا لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے نظریں جھکا لی اور ماں سے مخاطب ہونے لگا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں خود ہی شرمندہ ہو گئی کہ میں اسے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی ایک دو بار قدرتی طور پر آمنا سامنا ہوا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اب مجھے بھی اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم آنے لگی تھی۔ میں اپنے وجود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی تھی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی آنٹی چھوٹی بیٹی کو سر ڈانپنے کی تلقین کرتی رہتی، تو یہ سن کر اب میں نے بھی باقاعدہ سے دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک ایک رات میں طبیعت خراب ہو گئی اور ایک دائی کو بلایا گیا اور میرے یہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ میں ابھی پورے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ تکلیف سے میرا پورا بدن چور ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے آنٹی سے کہا کہ انکل کو بلا دیجئے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو، کوئی غلطی ہو گئی ہم سے؟ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا، نہیں آنٹی، غلط تو میں تھی لیکن اب سدھرنا چاہتی ہوں۔ وہ پلیز انکل کو بلا لے۔ انکل نے میرے سر پر آتے ہی ہاتھ رکھا اور ان کے سپرد اپنے بچے کو کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی نگرانی میں لے لیجئے، اسے مسلمان کر دیجئے۔ وہ کہنے لگے، کیا تم پورے ہوش و حواس سے کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، جی بالکل، کاش کہ مجھے پہلے عقل آ جاتی، لیکن اب میں آنٹی سے سب سیکھ لوں گی۔ اذان کے وقت اب میرا دروازہ نہیں بند ہوگا، بلکہ میں آنٹی کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھا کروں گی۔ آپ کے مذہب نے مجھے سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر انکل بولے، فریحہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور میرے بیٹے کے کانوں میں انہوں نے اذان دی جس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ اگلے ہی پل انکل نے مجھے کہا، کیا تم دوبارہ نکاح کرنا چاہو گی؟ تمہارے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا پہلا شوہر تم پر حق نہیں رکھ سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر آنٹی نے مجھے کہا کہ ہم نے سچ میں تمہیں بیٹی مانا ہے، کیا تم ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں بولی کہ میں اس کے قابل تو نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے کون ٹھکرائے گا۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ ایسے سب کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ حافظ صاحب بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے۔ میرے بیٹے کو انہوں نے سگے باپ جیسی شفقت دی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں ان کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور خدا کا شکر کرتی کہ میرا بچہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہا تھا اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ حافظ صاحب میری بہت حوصلہ افزائی کرتے اور میں بہت جلد سب سیکھنے لگی تھی۔ وہ کہتے کہ ظاہری خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہونا چاہیے، اور تم دل کی بہت صاف اور بہت خوبصورت ہو۔ مجھے یہ سب سن کر بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے بیٹے نے ان کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا اور دنیاوی تعلیم میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آج میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے اور میں خوش نصیب بہو، بیوی اور ماں ہوں۔ میرے رشتے ایمان کی روشنی سے پر نور ہے۔ میں رشک کرتی ہوں اپنی قسمت پر اور شکر ادا کرتی ہوں رب کا، جس نے اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھے دیا ہے کہ ماضی کا ہر غم بھول گئی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے
اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔